صاحب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی اور جو ان کی سٹیٹمنٹس آپ نے سنی بھی. آپ کو کیا لگ رہا ہے مولانا صاحب الیکشن چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ مولانا صاحب الیکشن چاہتے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے، نہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے. الیکشن سے ہی فرار کے لیے آج اڈیالہ جیل میں بہت سختی کرائی گئی. اب تو بجلی بھی بند رہی، لیکن وہ سیسا پلائی نہیں، بڑی ناکامی ہوئی. لیکن وہ میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، عمران جی کو سب ڈانٹیں گے. مطلب ہے کمال ہے بھائی. دیکھیں تاریخ لکھتی ہے. میں جیل میں ہوں، بگوڑا بھاگ کے بعد بھاگ جاؤں سعودی عرب. میں جیل میں ہوں اور میرے پاس وہ انسانی سلوک کیا جائے غیر انسانی جو تصور نہیں کیا جا سکتا. میں کھڑا رہا ہوں. خیر چھوڑ دے. آپ نے فرمایا آج بہت ساری خبریں ہیں. معافی چاہتا ہوں ادھوری خبریں ہیں. خبریں ہوتا کہ لیول پلینگ فیلڈنگ صرف نون لیگ کی دن میں کو 25 پریس کانفرنس، 28 میڈیا ٹاک، 500 شو. پیپلز پارٹی کی تھوڑا سا آدھا کر لیں. پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں جو سب سے بڑی جماعت ہے، تو لہذا اسے ادھوری کہیں، میڈیا بائسڈ کہیں، یا بائسڈ کروا دیا گیا. چھوڑ دے بات. ابھی 10 بجے کے سارے ٹی وی دیکھیں نا کس کس پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بیٹھی ہے. تو یہ الیکشن نہیں، سلیکشن کی تیاری ہے. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جو اتنا تجربہ کار ہے کہ انہوں نے ہر ماشاءاللہ کم سے کم 10-12 کیا اور 15-20 کوئی غالباً چیف جسٹس صاحبان کو کیا ہوا، اور چیف سیکرٹری آئی جی تو پتہ نہیں انہوں نے کتنے بتا دیے. لیکن پھر چوتھی دفعہ مسلط ہو رہے ہیں، خوشحالی لا رہے ہیں. بھائی لے کر کیوں گئے تھے ساتھ؟ اس پہ تو آتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی اور جو خوشحالی وہ ساتھ آ رہی ہے. لیکن آپ نے جو باتیں کر دی ہیں 2-3 بڑی امپورٹنٹ سی، اس پہ میں ذرا چوہدری صاحب اور عمران صاحب کا بھی لے لوں ورژن. نہیں صرف آخری بات، میں معافی چاہتا ہوں عمران صاحب، چوہدری صاحب ذرا معاف کر دیجئے گا، کہیں استغاثہ ہی نہ ٹھوک دیجئے گا. مجھے بلاول بھٹو صاحب کی بات خوشی ہے. انہوں نے کہا میں مطمئن نہیں ہوں مسلم لیگ نون سے. ساری مجھے شکایات موصول ہو رہی ہیں، وہ اپنی پوری لیڈرشپ کے لیے متحرک نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اگر مسلم لیگ نون کی شکایتیں بلاول بھٹو کو جا رہی ہیں اور لاہور میں ان کے خیال میں پبلک اتنی نہیں آئی، تو پھر واقعی لمحہ فکری ہے. اپنی پسند کے امپائر، اپنی پسند کی گراؤنڈ، اپنی پسند کا مخالف ٹیم اور اس کے بھی دونوں ہاتھ باندھے ہوئے، ہوائیں اور موسم بھی پسند وہ یار سب کچھ ہے. ایک نہ لے انا نہ لے دو. لیکن پھر بھی بات نہیں بن رہی. بھٹی صاحب یہ مولانا صاحب کو آج پتہ چلا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور سیاسی مخالف جو وہ قید میں، لہٰذا بات نہیں کرنی؟ یہ تو پچھلے 1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو پھر کیوں بولتے رہے مولانا صاحب پہلے؟ یہ اعلیٰ ظرفی پہلے کیوں نہیں آئی؟ کہتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں. سرا ہی سرنگو ہوتی ہے پیمانہ بھر جانے کے بعد. مولانا صاحب کو نہیں پتا کہ ان کی وجہ سے وہ اندر ہیں. کیا انہیں پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے عمران خان پر کیس نہیں ہوئے؟ یہ کیا اچانک مقدمات ہوئے ہیں؟ کیا یہ برساتی کیڑا کوئی نکل آیا ہے؟ بھائی 17 ماہ کی محنت کے بعد آپ سائفر اور یہ جو بھی ہے توشہ خانہ یا اور جو بنایا ہے. اب مولانا صاحب الیکشن کیوں نہیں چاہتے؟ سمدھی ان کے یہاں قریبی زید گورنر ہے. سندھ کے پی کے میں اس وقت پوری گرفت ان کی ہے. ایک پی ٹی آئی کا کڑک میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں کیا ہوا، مردان میں کیا ہوا، پشاور میں کیا ہوا. 86 مقدمے درج ہو گئے اور بندوں کے اوپر جو کل وہاں پہ اس بات میں کنونشن کیا. پنجاب بازی لے گیا کہ یہ خواتینوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کی بھی تذلیل کر لیتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کر دیتے ہیں. نون لیگ عملاً حکومت میں یہ موجودہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کا. ان کی مٹھی میں ہے چاروں صوبے اور وفاق. مولانا صاحب کی مٹھی میں ہے کے پی کے اور وفاق. الیکشن ان کی شکست ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں دے رہا ہوں، جتنے بھی سروے آئے A to Z کراس دی بورڈ، میں کہتا ہوں نون لیگ کرا لے خود سروے، کوئی نہیں انٹرنیشنل میڈیا لے ہے. اب انہیں پتا ہے الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کو بادی النظر میں جو آج تک حالات ہے، مجھے کل کا نہیں پتا کہ تحریک انصاف 70 سے 80% سیٹیں لے جائیں گی. پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی، مولانا صاحب نے بھی نہایت قابل احترام ہے، بہت زیادہ قابل احترام ہے، اور نون لیگ نے، کہ پہلے عمران خان کو، مریم صاحب نے اس کا اظہار کیا، پہلے انہیں گرفتار کرو، نااہل کرو، سیاست سے نکالو، پھر الیکشن کراؤ. مجھے بتائیں نا
کیا یہ شرائط پوری نہیں ہو رہی؟ کیا روزانہ مسلم لیگ نون کو سرکاری پروٹوکول میں شادرے میں جو اتنا بڑا جلسہ ہوا، فقد المثال امریکہ تک ڈونلڈ ٹرمپ کانپ گیا، یار یہ کیا لوگ ہیں پاکستانی، کتنے عاشق ہیں نواز شریف کے؟ کیا بابرہ شریف نے عروج دیکھا ہوگا جو اس دن شادرے کی گلیوں نے عروج دیکھا؟ فیصل چوئی صاحب کی آنکھ لب گئی ہے کہ اتنا مجمع۔ پھر شہباز شریف صاحب نے اپنے ہی حلقے میں جو ایک وزیر اعظم رہے، کوئی 15 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، جن کا ایک پارٹی کے قائد ہیں، مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، انہیں جلسے کرنے چاہیے تھے کے پی کے، بلوچستان، کراچی، لاہور، پشاور، ملتان، وہ ایک حلقے میں 5 جگہ جلسیے کرنے پہنچ گئے۔ وہ بھی ان کا کتنے حالات ٹائٹ ہوں گے؟ کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارے تالی شان تھی۔ اب یہ الیکشن اس وقت ہوں گے، یہ میری رائے ہے، حتمی فیصلہ تو حکومتوں نے کرنا ہے، جب تحریک انصاف کو آؤٹ کر لیں گے، آؤٹ کر لیں گے۔ دیکھا نہیں آؤٹ سے کیا مطلب بالکل بلے کا نشان ہی نہیں ہوگا؟ یہی خواہش ہے، یہی لندن مبینہ پلان ہے، یہی لندن پلان ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اس کا اظہار نواز شریف اور مریم نواز کر چکی ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ پاسبل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ؟ اچھا، جو ہو رہا ہے یہ پاسبل ہے۔ کس قانون کے تحت ایک گھر میں 15 ریڈ کرتے ہو آپ؟ کس قانون کے تحت چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہو؟ کس قانون کے تحت عثمان ڈار 1 مہینہ غائب رہتا ہے، اس کی ماں ہائی کورٹ میں جاتی ہے، حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے، اچانک ٹی وی سے نمودار ہو جاتا ہے؟ کس قانون کے تحت صداقت بہاری کا انٹرویو ہوتا ہے اور ڈان ٹی وی BBC کو کہتا ہے ہم نے روک لیا، ہم تحقیقات کر رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت پوری کی پوری ایک بڑی سیاسی جماعت، چاہے وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہے، اس کو آپ نے میڈیا سے آؤٹ کیا ہوا؟ کس قانون کے تحت؟ مجھے ایک لیڈر بتائیں پی ٹی آئی کا جو اپنے گھر رہ رہا ہے آج کل، جس نے پریس کانفرنس نہیں کی یا انڈر دی ٹیبل ڈیل نہیں کی۔ تو الیکشن کیا سلیکشن کرانی ہے، کرا لیں گے، بے شک 23 میں کرائیں، 24 میں کرائیں یا 25 میں۔ مندار استقبال ہو پائے گا بھٹی صاحب، چاہے پی ایم ایل این جتنی بھی کوشش کر لے؟ دیکھیں میرے خیال میں میاں صاحب آئیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ آئیں تب بھی نہیں فرق پڑے گا 1% بھی۔ یقیناً مسلم لیگ ایک نون سیاسی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے۔ کبھی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے کھمبے کو ووٹ ملتا تھا، حقیقت ہے، اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ نواز شریف کے آنے نہ جانے سے سیاست میں 1% فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے بھی جو ان کی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے، اتنی بیماریاں، اللہ ان کو لمبی عمر سے تو تمام بیماروں کو دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لندن پلان میں ان کو وزیر اعظم اتنے ان کے کمزور اعضاء ہو چکے ہیں، اینجیوگرافی 222 میں ہوئی، کوئی 15 سٹنٹ پڑے، کرونا ہوا، اتنے بیمار شخص پر کیوں ملک کی ذمہ داری دوبارہ چوتھی دفعہ رکھنا چاہ رہے ہو؟ خدا کا واسطہ، جب عوام نہیں چاہ رہی، ان کی صحت کا ہی خیال کرو۔ خدا کے لو جو آپ ان کو حکومت دے رہے ہو، دشمنی کر رہے ہو، ان کی میڈیکل رپورٹ دیکھ کے میرا ایک سوال نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر کو جا کے سلوٹ کرو کہ تو نے بھائی 2022 یا 21 میں لکھ دیا کہ پاکستان نہیں جانا، لیکن یہ لکھنا بھول گیا کہ سعودی عرب وہ پیدل نہیں گئے، اسپین وہ پیدل نہیں گئے، وہ جہاز پہ گئے۔ اور ابھی بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 4 ملکوں کے دورے کرتے ہیں، جو ملک کی حکومت دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے اس کو بیماری کا اور کون سی فضا اس کے لیے بہتر ہے۔ میں اس ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں، انگریزی میں بولنا پڑے گا۔ اچھا لیکن نہیں بھٹی صاحب، آپ اس سے اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے مولوی سے لکھا تھا اردو اور نہیں ہونا، انہوں نے بیچارے ٹرانسلیشن کی تھی۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں بھٹی صاحب، ایک سوال ہے بڑا، آپ کے دوست جو ہیں، سنیں آپ کے دوست تو ابھی بھی میاں نواز شریف کو وزیر اعظم کے طور پہ قبول نہیں کر رہے؟ نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے، اس وقت حکومت ان کی، بظاہر ہر چیز ان کی، میں حیران ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحب فرماتی تھی ادھر ان کی زندگی کو خطرہ ہے، جب ہمیں 0 رسک ملے گا، جب ہمیں گرفتار نہیں کیا جائے گا ہم تب آئیں گے۔ اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آئے، ستمبر میں ورتا بدیال گئے ہیں، اب آ رہے ہیں۔ وہ کون سی چینجنگ آئی ہے؟ ان کے مطابق آئینی ماہرین نے مشورہ دے دیا جا، او بھائی تو کیسے آ جا، ایک اشتہاری ہو، آپ کو یہ ریمنڈ نہیں مل سکتی، آپ کی پوری بیل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ عدالتوں کا حکم ہے۔
تو کہہ رہے ہیں مل جائے گی ہمیں ان کو، وہ تو یہ ان کی وکلا کی ٹیم کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے میں ایز اے وکلا صرف فیصل چوئی صاحب سے اپنی اصلاح چاہوں گا. چوئی صاحب جس طرح محترم نواز شریف صاحب گئے ہیں، میں تو ان کی جتنی بیماریاں ان کی صحت دور، میں نہیں چاہتا ان کے اس کمزور کندھوں پہ اتنا وزن آئے. 72 سال کی عمر ہو، اتنی دفعہ اینجیوگرافی ہو، پٹھے کمزور ہو، کورونا ہوا ہو، سٹنٹ پڑے ہو، اور پھر اتنی دور سے پاکستان آ جائے.